بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ آج اس ویڈیو میں درود ابراہیمی پڑھنے والی ایک بہن کی جرنی دیکھیں گے، جرنی سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت موٹیویشن ملے گی، کیونکہ جب میں نے ان کا ایکسپیرینس پڑھا، انہوں نے بھیجا، تو مجھے خود بھی پڑھ کے بہت موٹیویشن ملی کہ کس طریقے سے درود شریف ہمارا سہارا بنتا ہے اور ہمارے کاموں میں مدد ہوتی ہے اور ہماری زندگی کیسے بہتر ہوتی ہے۔ یہ بتاتی ہیں کہ میں انڈیا سے ہوں، اور جب میں 12 کلاس میں تھی اور ایگزامس بھی قریب تھے تو میرے والد نے مجھے درود ابراہیمی پڑھنے کو کہا۔ ایگزامس کی پریپریشن کے ساتھ میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی۔ ایسے ہی ایک مہینہ ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں حرم شریف کے سامنے کھڑی تھی اور دعائیں مانگتی رہی۔ دعائیں بھی بہت خوبصورت تھیں، منظر بھی بہت خوبصورت تھا الحمدللہ۔ ایسے ہی پڑھتے جاتی، بہت اچھے اچھے خواب آتے، لیکن کچھ وقت کے بعد بورڈ کے ایگزامس تھے اور پھر آگے کی اسٹڈیز، مجھے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ ایسے ہی کچھ سال کے بعد میری شادی ہوئی الحمدللہ، میرے بچے بھی ہیں، لیکن کچھ سال کے بعد میں کچھ پریشان تھی۔ میری شادی شدہ زندگی بہت خراب ہو گئی تھی، بکھر گئی تھی۔ مطلب یہ کہ میں بہت پریشان تھی، میں بتا نہیں سکتی کہ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، اتنی پریشانیاں آئی تھیں ہمارے اوپر کہ میں آپ کو کیسے ایکسپلین کروں۔ بہت کڑا وقت تھا، بہت مشکل وقت تھا۔ پھر الحمدللہ مجھے ایک سوچ آئی کہ کیوں نہ میں دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھوں۔ یعنی جب شادی کے بعد یہ بہت پریشان تھی تو اللہ کی طرف سے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ درود ابراہیمی پڑھو، شاید اس کے فیض سے میری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ کہتی ہیں میں نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا، اور صرف 8 دن ہوئے تھے، بس رات میں خوب درود ابراہیمی پڑھتی رہی۔ پڑھتے پڑھتے تہجد کا وقت ہو گیا۔ تہجد پڑھ کے لیٹی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی، اور خواب میں مدینہ شریف کے سامنے کھڑی تھی، گنبد خضرا کے سامنے کھڑی تھی، اور اتنا پیارا منظر تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا بھول گئی۔ پریشانیاں اتنی آئیں، مصائب اتنے تھے، ان میں ایسی الجھی کہ درود ابراہیمی پڑھنا چھوڑ دیا۔ پریشانیاں بڑھتی چلی گئیں اور میں حیران و پریشان تھی۔ نیت کی کہ میں 41 ڈیز درود ابراہیمی پڑھوں گی، 313 مرتبہ ڈیلی درود ابراہیمی پڑھوں گی 41 ڈیز، میں نے یہ نیت کی۔ اور بس پھر اسٹارٹ میں تو مجھے بہت اچھے اچھے خواب آتے، خواب میں ہر چیز ظاہر ہو جاتی، بہت اچھے اچھے خواب آتے، خواب کے ذریعے رہنمائی ملتی۔ جو مجھے دھوکہ دے رہے تھے، میرے آگے تو اچھے تھے لیکن پیٹھ پیچھے مجھے دھوکہ دے رہے تھے، مجھے وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم نے نیا گھر بنایا، اور اس کے بعد الحمدللہ ہم نیا گھر بنا رہے تھے خود کا۔ ہم کسی دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے، بس میں اسی میں بزی ہوتی، اور میرا بیٹا بھی تھوڑا چھوٹا ہے تو میں کہیں بھی نہیں جاتی تھی۔ میرے شوہر اسکول کے چیئرمین ہیں، ہمارا خود کا اسکول ہے، اور میں ہیڈ مسٹریس ہوں اسکول کی الحمدللہ، لیکن میں اسکول نہیں جا پاتی۔ گھر شفٹ کیا تھا، بیبی چھوٹا تھا، گھر کے کام تھے، الجھنیں تھیں، تو میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ بس میرے شوہر جاتے رہے اسکول، کچھ ہی مہینے میں میرے شوہر کا رویہ بدل گیا، مجھ سے بات نہیں کرتے، بات بات پر جھگڑا کرتے، میں بہت پریشان ہوتی، لیکن گھر کے کاموں کی وجہ سے میں اسکول بھی نہیں جا پا رہی تھی، لیکن میں درود ابراہیمی 313 بار روزانہ پڑھتی رہی۔ ایسے ہی 10 مہینے گزر گئے، شوہر کا بیہیویئر خراب ہوا میرے ساتھ، اور خراب ہی رہا۔ ایک دن وہ خود مجھ سے کہنے لگے کہ ایک ٹیچر کو میں پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر کہتی ہیں میری طبیعت بہت خراب ہوئی، اور میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس سے شادی کر لیں، پر مجھے ڈیورس دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اس کے بعد وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے، صرف غصہ ہی کرتے۔ ایک دن میرے شوہر کی بہت طبیعت خراب ہوئی، ان کا بی پی ہائی، شوگر کا پرابلم، اور انہیں ہارٹ کی بیماری بھی ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، میرے شوہر اتنے بیمار ہوئے، اور وہ ٹیچر بھی ان کی زندگی سے چلی گئی، ان کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اور نہیں جانتی میں کہ میرے شوہر اور اس ٹیچر کے درمیان کیا بات ہوئی، لیکن وہ ٹیچر چلی گئی، اور میرے شوہر کی طبیعت کافی خراب تھی، لیکن میں درود ابراہیمی پڑھتی رہی۔ میں نے پورا سال ایک دن بھی درود ابراہیمی نہیں چھوڑا، کنٹینیوسلی پڑھتی گئی، پورا سال پریشان رہی شوہر کی طرف سے، لیکن درود ابراہیمی ہر حال میں پڑھتی۔ اس کے بعد کچھ دن اچھے ہوتے، پھر وہی بیہیویئر ہوتا میرے شوہر کا، کبھی غصہ کرنے لگتے، کبھی بولنا بند کر دیتے، عجیب سا بیہیویئر تھا۔ میں درود ابراہیمی پڑھتی رہی، اور میں نے اس چیز کو اپنا سہارا سمجھ لیا، بس
اس کو میں نے کسی بھی حال میں نہیں چھوڑا۔ میرے سامنے ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوئیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میری اسی اسکول میں جو دوسری ٹیچر تھی ان سے بات ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ آپ 1 سال سے اسکول کیوں نہیں آ رہی میڈم؟ آپ نہیں جانتی کہ چیئرمین نے یہاں کتنی پرابلمس کریٹ کی ہیں، سر نے کیا 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 ہے یہاں پہ۔ کہتی ہیں میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے سچ سچ بتائیے کہ کیا ہوا ہے میرے پیچھے۔ اس نے مجھے ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ کہتی ہیں کہ وہ ٹیچر اور میرے شوہر میاں بیوی کی طرح رہتے تھے، اور میری جو ٹیچر تھی اسکول کی وہ کالا جادو کراتی تھی میرے شوہر پر، اور انہی کے آفس میں جو چیزیں تھیں نیمبو وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ان کے آفس سے ملتی، اور کبھی جب صفائی وغیرہ ہوتی ہے وہاں سے وہ چیزیں ہٹا دی جاتی تو وہ دوبارہ جادو کراتی اور دوبارہ وہ چیزیں وہاں پر رکھ دیتی، جس کی وجہ سے ان کے شوہر کا بیہیویئر بھی ان کے ساتھ خراب تھا اور وہ ان ٹیچر کے ساتھ انوالو تھے۔ کہتی ہیں کہ وہ ٹیچر بہت پیسے بھی لیتی تھی، کہتی ہیں وہ ٹیچر میرے شوہر سے بہت پیسے بھی لیتی، بہت فائدہ بھی اٹھاتی۔ کہتی ہیں یہ سب سن کر میری طبیعت بہت خراب ہوئی، یہ سب جاننے کے بعد کہ میرے شوہر نے مجھے کس کس طریقے سے دھوکہ دیا، مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن ان سب میں بھی میں نے درود ابراہیمی پڑھنا نہیں چھوڑا۔ کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان تھی کہ اگر میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تو میں 2 بچے لے کر کہاں جاؤں گی، لیکن اللہ نے درود ابراہیمی کی برکت سے میرا گھر بچا لیا۔ خود وہ عورت میرے شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی، اس کا کالا جادو بھی کام نہیں کیا۔ اس نے جن مقاصد کے لیے جادو کرایا تھا کہ میرے شوہر مجھے چھوڑ دیں اور جو بھی ان کا پیسہ وغیرہ ہے اس عورت کے پاس چلے جائے، اس کا کوئی زور نہیں چلا اور وہ عورت ہماری زندگی سے چلی گئی، اور یہ سب درود ابراہیمی کی برکت سے ہوا۔ کہتی ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، آپ یقین نہیں کریں گی جو سازش کرتے ہیں میرے پیٹھ پیچھے وہ خود میرے سامنے آ جاتا ہے۔ کہتی ہیں مجھے کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا اور مجھے خود پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ الحمدللہ میں نماز بھی اور درود ابراہیمی بھی کبھی نہیں چھوڑتی اور نہ ہی کبھی چھوڑوں گی۔ کہتی ہیں کہ الحمدللہ میرے شوہر اب میرے اور بچوں کے ساتھ بہت اچھے سے رہتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، اور ابھی بھی میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں۔ اب اسکول میں نے خود سنبھال لیا ہے، اسکول خود سنبھال رہی ہوں، ہسبینڈ کو زیادہ اسکول میں انوالو نہیں ہونے دیتی۔ کہتی ہیں آپ نے جو بتایا تھا کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں اور دعا کریں۔ کہتی ہیں اس طریقے سے درود شریف پڑھنے سے، درود ابراہیمی پڑھنے سے مجھے بہت فیض حاصل ہوا۔ کوئی بھی پریشانی آتی ہے، پریشانی ہو، مسئلہ ہو، میں فوراً 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرتی ہوں اور الحمدللہ میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور کہتی ہیں کہ آپ میری اس اسٹوری پر ویڈیو بنائیں تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے کس کس طریقے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کسی ایک کو بھی انسپریشن ملی اور اس نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو یہ صدقہ جاریہ بنے گا، اور جو ہے پریشانی حل ہوگی، مسئلے ختم ہوں گے، دشمن سامنے آ جائیں گے۔ بے شک ٹائم لگتا ہے، ان کو بھی دیکھیں کتنے ٹائم سے درود ابراہیمی پڑھ رہی ہیں، 1 سال تک یہ پڑھتی رہیں، لیکن وہ عورت خود چلی گئی۔ کالے جادو کا بھی ان پر، ان کے بچوں پر، شوہر پر اثر نہیں ہوا، ساتھ ساتھ جو ہے ان کے شوہر کا بیہیویئر بھی ٹھیک ہو گیا۔ سوچیں کہ وہ سال کتنا ٹف ہوگا ان کے لیے، کتنا تکلیف دہ ہوگا، اور جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے شوہر کا کیسا ریلیشن شپ ہے، کتنا دکھ ہوا ہوگا، جبکہ ان کا اسکول ہے، گھر چلا رہی ہیں، اسکول چلا رہی ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، پھر بھی دیکھیں آزمائشیں آتی ہیں۔ لیکن بس درود شریف، نماز، دعا ہمارا بہت بڑا سہارا ہے، ہمیں کسی بھی حال میں یہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو زندگی میں بہت مشکلات آئیں، بہت پریشانیاں آئیں، لیکن درود ابراہیمی نہیں چھوڑا، اور درود ابراہیمی کی کثرت نے ہی تمام پریشانیاں ختم کر دیں، تمام مسائل حل کر دیے، اور تمام معاملات کے جو بھی پوشیدہ چیزیں تھیں وہ سامنے لے آئے تاکہ ہم اپنے جو بھی کام ہے، ایکشن ہے، وہ بہتر کر سکیں۔ تو درود ابراہیمی پڑھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں کہ اس میں ہمارے لیے نجات پوشیدہ ہے، کامیابی پوشیدہ ہے، اور کرم اور فضل کے دروازے کھلتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھیں سب درود ابراہیمی پڑھا کریں، 11 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیا کریں، اپنے مسائل کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہت کرم کرے گا۔ اور ان کے لیے بھی، ان بہن کے لیے بھی خاص دعا کریں ویڈیو دیکھ کر کہ اللہ کریم انہیں، ان کے بچوں کو، ان کے شوہر کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیشہ دشمنوں سے، حاسدین سے محفوظ رکھیں، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی درود پاک کی کثرت کریں، اپنی حفاظت کی دعا کریں، حاسدین کے حسد سے بچنے کی دعا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کے لیے درود شریف پڑھوانا آسان فرمائے، اور یہ سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔